السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی شروع کی کچھ آیتیں پڑھی ہے۔ قرآن کے تعلق سے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے جوڑ دے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو یہاں جمع ہیں وہ قرآن کے لیے یہاں جمع ہے، اور قرآن کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے وہ نمبر 1 ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، دین کی بات دن میں ہو، مصطفیٰ کمال صاحب نے اس علاقے میں کر کے دکھا دیا، اور یہ آپ لوگوں کی محبت، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، وہ بھی دن میں نظر آ جائے، لوگ رات میں دکھتے ہیں۔ تو قرآن کی محبت ہے کہ نہیں؟ یس یا نو؟ واہ رے واہ، سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ جانتے ہیں، نام چنا ہوا آدمی، کمال، کمال کا کام، الحمدللہ۔ اور مدرسے کا بھی نام اقبال، ہمیشہ اقبال بلند رہے، بولیے نا آمین، اللہم آمین۔ اب آپ ہی بتائیے، شیخ صاحب نے جو مدرسہ کھولا ہے حفظ کا، آپ کا گاؤں روشن ہوگا پوری دنیا میں کہ مولوی صاحب کا نام روشن ہوگا؟ آپ کے بچے پڑھیں گے، حافظ صاحب کے بھی پڑھیں گے، شیخ صاحب اب آپ کو بھی حافظ بننا پڑے گا۔ دیکھیے، حافظ نہیں ہے لیکن پھر بھی قرآن میں حفظ کرا رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سے جو بھی جڑتا ہے وہ سردار ہے۔ جبریل امین فرشتوں کے سردار قرآن لے کر آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسانیت کے سردار جن پر قرآن اترا ہے۔ قرآن جس مہینے میں اترا وہ مہینوں کے لیے سردار، ابھی رمضان کا مہینہ۔ جس رات میں قرآن اترا وہ راتوں کے لیے سردار، شب قدر۔ جس لینگویج اور زبان میں قرآن ہے وہ زبانوں کے لیے سردار، عربی زبان ہے۔ جس شہر میں قرآن اترا ہے وہ شہروں کے لیے سردار، مکہ شریف ہے۔ تو قرآن سے جو بھی جڑتا ہے وہ نمبر 1 ہے۔ ہم اور آپ قرآن کی محبت میں یہاں جمع ہیں تو ہم اور آپ بھی نمبر 1 ہے، الحمدللہ۔ تو شیخ صاحب کا ساتھ دیجئے آپ لوگ، الحمدللہ۔ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ اگر جڑیں گے، محنت کریں گے، قرآن کے لیے کوشش کریں گے تو فائدہ، نہیں کریں گے تو اللہ دوسرے کو پیدا کر دیں گے۔ اگر جھارکھنڈ سرکار یہ اعلان کر دے کہ جتنے حافظ قرآن ہیں سب کو سرکاری نوکری ملے گی، 5 سال میں 6 سال میں 24 یا 25 حافظ قرآن ہوئے ہیں، اگر جھارکھنڈ سرکار یہ اعلان کر دے جتنے حافظ قرآن ہیں سب کو سرکاری نوکری ملے گی تو حالت کیا ہوگی؟ بولیے نا بھائی، ساتھ دیجیے نا، لگ رہا اردو نہیں آ رہی سمجھ میں، آ رہی ہے۔ تو سب کے سب گھر کے اندر حافظ قرآن۔ جب تک ہم اور آپ قرآن سے محبت نہیں کریں گے اور محبت دکھائیں گے نہیں، اس وقت تک ہوگا نہیں۔ ہمیں اور آپ کو قرآن سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، لیکن میرے پاس 2 دلیل ایسی ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر 1، قرآن کا ٹیوشن مہنگا ہے یا انگریزی کا ٹیوشن مہنگا ہے؟ وہ انگریزی اگر بولے ٹائم نہیں جمتا، اس کو کیا بولیں گے؟ ٹائم، سمجھے؟ ٹائم، واو، گڈ ٹائم۔ دیکھیں سب لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں تو میں کہیں باہر سے آ گیا ہوں کیا؟ ٹائم۔ تو ٹائم جو پڑھتے ہیں ہم اور آپ ضرور پڑھیے ٹائم، لیکن ٹیوشن کس کا مہنگا ہے؟ انگریزی والا ٹیوشن مہنگا ہے یا عربی والا ٹیوشن مہنگا ہے؟ انگریزی والا جو ٹائم۔ تو لیکن ہم اور آپ تو بولتے ہیں قرآن سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ دیا تو اس کو 30 بکری ملی۔ دلیل صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن حدیث نمبر 5007، 30 بکری ملی سورہ فاتحہ پڑھنے سے۔ ایک بکری کی قیمت کیا ہوگی اپنے یہاں؟ 5000۔ تو 30 بکری کتنے کی ہوگی بھائی؟ 1.5 لاکھ۔ اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھنے سے 1.5 لاکھ،
اور حافظ قرآن جو رمضان کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو پڑھاتے ہیں، تو پورا قرآن اگر پڑھاتے ہیں اور ہم اور آپ سنتے ہیں تو کتنے لاکھ ان کو ملنا چاہیے؟ 5 لاکھ؟ صحیح پکڑے ہیں آپ، 10,000۔ ابھی ہم نے اور آپ نے کیا کہا؟ مجھے قرآن سے محبت ہے۔ میں نے 2 دلیل دے کے ثابت کر دیا کہ قرآن سے محبت صرف زبانی ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ چلیے، بقرعید کا جب ٹائم آتا ہے تو بکرا والا بھی ہم سب کو بکرا بنا دیتا۔ بقرعید میں بکرا والا ہم سب کو بکرا بنا دیتا۔ کیسے بکرا بناتا؟ دیکھیے گا کہیں کہیں پر بکرے کے اوپر لکھا رہتا اللہ محمد، وہ لکھ کے لاتا یا کچھ کاٹ کے لاتا اور ایسا بکرا بناتا کہ ہم اور آپ بھی اس بکرے والے کے چکر میں بکرا بن جاتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے، جس کے اوپر اللہ محمد لکھا رہے وہ بکرا کتنے میں بکے گا؟ 50,000 1 لاکھ میں بکے گا نا؟ تو میرے بھائیو، جو دکھ رہا ہے وہ بک رہا ہے۔ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن کا ثبوت دیجئے۔ قرآن ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے میرے بھائیو، قرآن کو پکڑے رہیے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، صحیح مسلم کتاب المسافرین حدیث نمبر 817، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے گرا دیتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، قرآن کریم کو حفظ کرنا بہت آسان ہے۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب کے یہاں لوگ حفظ کر رہے ہیں۔ بمبئی کے اندر ایک بچہ ہے، وہ 6 سال کا حافظ قرآن ہے۔ کتنے سال کا؟ 6 سال کا۔ 55 سال کے میرے استاذ ہیں، اب وہ 60 سال کے ہو گئے ہیں۔ 55 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا تھا الحمدللہ، اور حافظ بن گئے۔ شیخ منصور الدین عمری مدنی حفظہ اللہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ 55 میں ہیں وہ لوگ بھی حافظ قرآن بن سکتے ہیں اگر شیخ صاحب ایک ادارہ اور کھول دے بوڑھے لوگوں کا؟ شیخ صاحب ایک اور آپ کو اوپننگ کرنی پڑے گی بزرگ لوگوں کے لیے، حافظ قرآن۔ تیار ہو جائیں لوگ۔ اگر آپ تیار ہیں تو شیخ صاحب تیار ہیں، بولیے تیار ہیں کہ نہیں بھائی؟ انشاءاللہ تو بولیے کم سے کم۔ تو بزرگ لوگ بھی حافظ بن سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، کرناٹک کے اندر بلاری ایک شہر ہے، وہاں پر ایک لیڈی، ماں بہنوں سے کہتا ہوں، اس کی عمر صرف 75 سال ہے۔ 75 سال کی وہ لیڈی ہے اور قرآن کی حافظہ ہو گئی ہے۔ تو کیا ہماری دادی ماں، نانی ماں حفظ نہیں کر سکتی ہے کا؟ وہ کام شیخ صاحب کر دکھائیں گے۔ تو بزرگوں کے لیے بھی یہ مدرسہ کھول رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ٹینشن میں آ جائیں کہ آپ پکڑ کے سب کو حافظ بنائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، ماں اگر حافظہ ہو تو ایک نسل تیار ہو جاتی ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، ایک حافظ صاحب کا واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ۔ حافظ صاحب ہیں، آج بھی وہ زندہ ہیں۔ ان کی بڑھیا گزر گئی، بیچاری گڑیا گزر گئی، ان کی وائف گزر گئی، تو رپورٹر نے پوچھا کہ حافظ صاحب دوسری شادی کر لیجئے۔ دیکھیں، شادی کے نام پر چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ شادی کے موضوع پر اگر کوئی بات کرے تو مسکراہٹ اندر ہی اندر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شادی کی جب بات ہوتی ہے تو جیسے ان سے کہا گیا کہ اب تو وائف بھی نہیں ہے، دوسری شادی کر لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ شادی کرنا فرض تھوڑے نہ ہے، لیکن حافظ صاحب کا نام نہیں لوں گا، ورنہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کون سے حافظ جی کی بات کر رہا ہوں۔ لوں گا نہیں، لیکن اس سے مسئلہ ضرور نکالنا ہے۔ اور آج بھی اللہ والی عورت ہے کہ وہ ایک نسل کو بدلی کر سکتی ہے۔ اس لیے شیخ صاحب سے میں نے کہا تھا کہ صرف بچے حافظ نہیں بنیں گے، بچیاں بھی حافظہ بنے گی۔ تو الحمدللہ انہوں نے وہ کام شروع کیا۔ سن لیجئے، 33 سال میاں بی بی ساتھ میں رہے، بیچاری گزر گئی۔ تو رپورٹر سے کہا حافظ صاحب نے کہ میری بیوی میں 4 خوبی تھی۔ نمبر 1، 18 پارے کی وہ حافظہ تھی، 12 پارے میں نے حفظ کرایا، یہی دین مہر تھا، مہر دین یہی تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میرے 10 بچے پیدا ہوئے اور 10 کے 10 حافظ قرآن تھے۔ میں خود قرآن کا حافظ تھا، لیکن میں نے حفظ نہیں کرایا۔ میرے ان 10 بچوں کو میری وائف نے پورے کام کے بعد ٹائم نکال کر اور 10 بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا۔ نہیں، اردو نہیں آئی سمجھ میں، آ گئی الحمدللہ۔ یعنی 10 بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا، میری وائف نے بنایا، میں نے نہیں بنایا، وہ بھی گھر کا پورا کام کر کے۔ 2، پھر اسی طریقے سے 33 سال میاں بی بی ساتھ میں رہے۔ میں مارکیٹ سے کوئی ساڑی خرید کے لاتا، کپڑا خرید کے لاتا، تو میری وائف نے کبھی یہ نہیں کہا کلر پسند میں آتا آپ کو، کیسا کلر اٹھا کے لیا، جائیے پھر سے لے کر آئیے۔
ہماری اور آپ کی وائف اللہ ماشاء اللہ، تو ہم کو ان کو ہی بھیجنا پڑتا ہے کہ آپ ہی لے آئیے، تو ہم کو 10 بار دکان پہ بھاگنا پڑے گا. بولے جو میں لے کر آ گیا ختم. انہوں نے کبھی نہیں کہا کلر آپ کو پسند ہی نہیں ہے. 3 چیز. نمبر 4، میری ایک کتاب چھپی پوری دنیا میں مشہور ہوئی، اس کتاب کا بھی نام نہیں لوں گا ورنہ مولانا لوگ پہلے سمجھ جائیں گے کہ میں کس حافظ جی کی بات کر رہا ہوں. تو لیکن اس کتاب کو چھاپنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں اپنی وائف سے کہا کہ آپ اپنا سونا دے دیجئے اور ہم کتاب چھاپیں گے، پھر آپ سونا خرید لیجئے گا. تو بیوی تیار ہو گیا. آج ہماری اور آپ کی وائف اپنا سونا کہاں رکھتی ہے؟ وہ اپنے میکے میں، کہیں ہم مانگ نہ لیں، اور اگر مانگ لیں گے تو منہ ہاتھ ایسا بنائے گی کہ گڑبڑی ہو جائے گی. اس لیے مانگنے کی باتیں مت کرنا، بلکہ لا کے دینا ہے. سونے میں لدی ہوئی ہے پھر بھی سونا نہیں ہے، اب کیا کیجیے گا؟ نیند نہیں آتی ان کو، سونے میں لدی ہوئی ہے پھر بھی وہ سوتی ہوتی نہیں ہے، بس سونا چاہیے. اللہ ماشاء اللہ. تو جب میں واپس کرنے کے لیے گیا اور کہا کہ یہ لے لیجئے اور آپ اپنا زیور خرید لیجئے، تو میری وائف نے کہا کہ میں نے اللہ سے سودا کیا ہے اور مرنے کے بعد مجھے اللہ سے لینا ہے. یہ حافظ قرآن ماں ہے. تو دیکھیے کتنا، اس لیے شادی کرنا واجب تھوڑے نہ ہے، میں نہیں کروں گا. ایسی اگر کوئی ملتی ہو تو دیکھ لیجئے گا. تو میرے بھائیو، اگر بچیاں بھی حافظہ بنے گی تو ایک انقلاب آئے گا. تو اپنی بچیوں کو بھی حافظہ ضرور بنائیے. اور یاد رکھیے گا کل قیامت کا دن ہوگا. سورۃ دارمی حدیث نمبر 3434، قبر پھٹے گی. قبر پھٹتے ہی استقبال کے لیے ایک آدمی آ جائے گا اور بالکل تھکا ہوا ہے. تو کہیں گے بھائی کون ہیں آپ؟ ارے مجھے پہچانتے ہیں؟ بھائی میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ کون ہیں؟ بولے میں آپ کا ساتھی قرآن ہوں، انا صاحبک القرآن، میں آپ کا ساتھی قرآن ہوں. تو قبر پھٹتے ہی استقبال کے لیے قرآن موجود ہے. اس لیے میرے بھائی قرآن سے جڑیے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آج میں سفارش کروں گا اور اللہ سفارش قبول کریں گے. پھر اس کے بعد آگے یہ آیا کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے سر پر جو ہے تاج الوقار، عزت کا تاج رکھا جائے گا اور ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور بہترین کپڑا پہنایا جائے گا. تو پوچھا جائے گا کیوں؟ تو کہا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے. شیخ صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہاں جو اس سال حفظ کیے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ کو بھی آپ سمان کیجئے، ان کو سمانت کیجئے، ابو کو بھی امی کو بھی. بقیہ اللہ تعالیٰ تو وہاں کریں گے ہی. ابھی ہم اور آپ شیخ معراج ربانی صاحب کو سننے والے ہیں، الحمدللہ ان کے بھی سارے بچے حافظ قرآن ہیں الحمدللہ. اب ہم مولوی لوگ صرف بولتے ہیں، میرے 2 ہی بچے حافظ قرآن ہو سکے. پھر اسی طریقے سے عبد الرحیم سگری صاحب ہیں کرناٹک میں، ان کے بعد 6 بچے ہیں، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں، یہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں. میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ قرآن کی خدمت نہیں کریں گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے کوئی حساب نہیں. پٹنہ کے اندر ایک سر ہیں، پروفیسر ہیں پٹنہ میں، پروفیسر رام پری شرما جی. پروفیسر رام پری شرما جی 80 سال کے ہیں، ریٹائر پروفیسر ہیں. 15 سال پہلے انہوں نے عربی زبان سیکھی اور عربی زبان سیکھ کر سنسکرت میں قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں. مسلمان نہیں ہیں، 15 سال پہلے عربی زبان سیکھی اور قرآن کریم کا ترجمہ کر رہے ہیں. اسی طرح راجستھان کے اندر ایک صاحب ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ انہوں نے کیا. تو میرے بھائیو قرآن سے جڑیے. شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بچے کو یا ایک بچی کو حفظ کرانے میں 3 سال میں صرف 90,000 روپیہ لگ رہا ہے، 1 لاکھ بھی نہیں ہے. تو آپ اپنا 90,000 روپیہ لگا کر ایک کو حافظ بنا سکتے ہیں. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں اور میری یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے، آن لائن آف لائن، میں سب سے اپیل کرتا ہوں کم سے کم ایک بچے کو حافظ بنانے میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے. میرے بھائیو، جب یہ بچے حافظ بن جائیں گے تو ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، ماسٹر بھی سب بنیں گے. تو کل قیامت کے دن ہمارا بھی فائدہ ہوگا. آخر اتنا پیسہ رکھ کے کیا کیجیے گا؟ پیسہ رکھ کے کیا کیجیے گا؟ اگر پیسے کو صحیح جگہ پہ نہیں لگائیے گا تو یہ واقعہ سنا کے رخصت ہو جاؤں گا. پیسے کے پاس بھی ہاتھ پیر ہے، وہ چل کے چلا جائے گا. ایک صاحب نے اپنی بیٹیا کی شادی کی ہے، صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. اور وہیں ایک مسجد کے امام صاحب ان کے وہاں تھے، ان کی بیوی کی طبیعت خراب تھی، چلے گئے 1 ہفتے کے لیے، تو 4,000 تنخواہ کاٹ بھی لیا ہے. مولانا سجاد نعمانی صاحب کو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، الحمدللہ ان کی ویڈیو وائرل ہے. اتنا ہی نہیں، ایک صاحب نے، اگر ہم اور آپ صحیح جگہ پہ پیسہ نہیں لگائیں گے تو پیسہ چل کے غلط جگہ پہ چلا جائے گا. ایک صاحب نے اپنی بیٹیا کی شادی کی ہے، صرف 2 کروڑ 56 لاکھ روپیہ کیش دیا ہے. اس لیے مجھے 3 مرتبہ صرف لگانا پڑا ہے، زیادہ نہیں دیا. اتنا ہی نہیں،
جو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اس قاضی صاحب کو، میرے منہ میں تو پانی آ رہا ہے، یہاں بھی کتنے قاضی صاحب بیٹھے ہوں گے منہ میں پانی آ رہا ہوگا کہ اس قاضی صاحب کو کتنا ملا ہے۔ ہم اور آپ کتنا دیتے ہیں قاضی صاحب کو؟ 500 1000 روپیہ، وہ بھی قہر کے کٹ کے۔ مولوی صاحب کہاں حدیث میں لکھا ہے، کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ قاضیانہ 500 1000 ملنا چاہیے؟ دلیل لائیے، دلیل لائیے۔ اور اتنا کروڑ جو لے لیا وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ واہ رے واہ! تو قاضی صاحب کو قاضیانہ صرف اور صرف 11 لاکھ روپے ملے۔ امید پر دنیا قائم ہے، ہم لوگ بھی امید میں ہیں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک دن ایک قاضیانہ ایسے ملیے جائے گا الحمدللہ۔ اب آپ لوگ کی طرف رواج نہیں ہے، شاید کہ کہیں یہ رواج ہو، دلہا بابو کا جوتا چپل بھی چراتے ہیں، تو اس چور کو کتنا ملا؟ ارے مولوی صاحب بتائیے نا، اس چور کو کتنا ملا؟ اس چور کو صرف 11 لاکھ روپے ملے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، چور نہ پیدا ہوگا کہ ایماندار پیدا ہوگا؟ تو میرے بھائیو، پیسے کو صحیح جگہ پہ لگائیے، ورنہ غلط جگہ پہ بھاگ کے چلا جائے گا۔ پھر بعد میں مت کہیے گا کہ مولوی صاحب آپ نے بتایا نہیں۔ قرآن سے جو بھی جڑا ہوا ہے وہ سردار ہے، اور آپ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں تو سردار ہیں، یہ گاؤں بھی سردار ہے، شیخ صاحب بھی سردار ہیں، اور یہ کام کر رہے ہیں، آپ سب لوگ ان کا ساتھ دیجئے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا، ہمیشہ شیخ صاحب بلاتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ، کیا مہمان نوازی ہوتی ہے، روٹی اور بوٹی، سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو دعا کیجئے شیخ صاحب کے لیے، صحت مند رہیں، آپ لوگ کی دعا سے آپ لوگوں کا ساتھ رہے، انشاءاللہ یہ چلتا رہے۔ انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے ایک لمبی گفتگو کریں گے، ابھی بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو بھی، ہم سب کا نام بھی قرآن کے خادموں میں اللہ لکھ لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔